بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمر کون تھا؟ شمر ملعون نے واقع کربلا سے پہلے اور عاشورہ کے دن کیا جرائم کیے؟ شمر ملعون کیسے مارا گیا؟ شمر بن ذیلجوشن، اس کی کنیت ابو ثابت، قبیلہ خزان کا فرد اور سردار تھا، اور واقع کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ شمر کی ماں کو برائی سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بھیڑوں کو ادھر ادھر لے جاتے چراتے ہوئے گناہ سے آلودہ ہو گئے، اور شمر اسی غیر مشروع طریقے سے ہی اس دنیا میں آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی واقع کربلا میں شمر کو بکری چرانے والی کے بیٹے کے نام سے خطاب کیا ہے۔ شمر بن ذیلجوشن ابتدا میں تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا طرفدار تھا۔ اس نے جنگ صفین میں آن حضرت کی مدد کی تھی، اور عدم بن محرز باہلی سپاہی کے ساتھ لڑائی میں اس کا چہرہ شدت سے مجروح ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے منہ پھیر لیا، اور حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا کنیہ اپنے دل میں پروان چڑھا کر دشمن بن گیا۔ شمر نے حجر بن عدی، جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خاص انصار تھے، ان کی گرفتاری کے وقت جو سن 51 ہجری میں عمل میں آئے، تو یہی شمر ان لوگوں میں سے تھا جس نے ابن زیاد بن ابی جاسمیہ کے پاس چھوٹی گواہی دی تھی۔ حجر مرتد ہو گئے تھے اور شہر کو آشوب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حادثہ کربلا میں بھی یہی شہادت امام حسین علیہ السلام کا سبب اور قاتل بنا تھا۔ چونکہ مسلم بن عقیل سن 60 ہجری میں کوفہ میں تشریف فرما ہوئے، تو یہی ان لوگوں میں سے ایک اہم فرد تھا جسے حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے مامور کیا گیا کہ لوگوں کو جناب مسلم کے اطراف سے دور کرے۔ اسی نے جناب مسلم کی باتوں کو فتنہ گری کا نام دیا اور کوفیوں کو شام کے سپاہیوں سے ڈرایا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو سعد کے بیٹے عمر، جو کوفہ کے لشکر کا کمانڈر تھا، وہ جنگ خون سے بچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور مسالمیت امیز حل کی راہ میں چل رہا تھا، لیکن شمر کو ایسا لگا کہ ابن زیاد بھی ابن سعد کے ارادے کے موافق ہیں، لہٰذا جنگ کے لیے ابھارا۔ شمر قبیلہ کی روایت اور جاہلیت کے رشتہ دار کی حفاظت کی خاطر، یہاں تک کہ ام النبیین کے فرزند ابو الفضل عباس نیز ان کے 3 دیگر بھائیوں کے مادر گرامی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی بنا پر شمر نے ابن زیاد سے جناب عباس اور ان کے دیگر بھائیوں کے لیے اعمال نامہ حاصل کیا، لیکن اولاد ام النبیین نے ہرگز اسے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس پر اس کے اعمال نامے پر لعنت بھیجا تھا، اور امام کے پہلو میں ہی مدد و نصرت کرتے ہوئے اپنی جان قربانی کر دی۔ عاشورہ کی صبح کے دن شمر ابن سعد کے لشکر میں بائیں بازو کی فوج کے سرداری کا عہدہ اپنے ذمے لیا ہوا تھا۔ جب عبداللہ بن امیر کلبی شہادت کو پہنچے تو اسی شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ وہ نیزہ سے زوجہ عبداللہ، جو ان کے سرحانے تشریف فرما تھیں، انہیں قتل کر دیں۔ نتیجے میں پہلی خاتون کربلا میں درجہ شہادت کو پہنچی۔ عصر عاشورہ میں اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل شمر نے ارادہ کیا کہ جس خیام کے اندر اب امام کا ساز و سامان اور آن حضرت کے اہل حرم تھے، انہیں خیمے پر حملہ ہو کر انہیں تاراج کر، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا۔ شمر نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے بدن مبارک کو نشانہ بنائیں۔ پھر اسی کے فرمان کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف حملہ کیا، اور ان لوگوں میں سے سنان بن انس اور زہرہ بن شریک نے امام علی علیہ السلام کے فرزند امام حسین علیہ السلام پر آخری ضربات وار کرتی ہوئی تھی۔
بعض روایت میں نقل ہوا ہے کہ شیمر امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بیٹھا تھا اور آن حضرت کا سر مبارک پس گردن سے جدا کیا تھا۔ قبیلہ خوزان کے سردار شیمر کی رہبری میں کربلا کے 20 سراہ شہداء لے کر کوفہ کی طرف گیا تھا، اور ابن طاؤس کی نقل کے مطابق 12 سرائے مبارک شہداء کربلا لے کر ابن زیاد کے پاس گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن سعد کے آگے آگے شہداء کربلا کے سروں کو لے جاتا تھا۔ سن 66 ہجری میں مختار کا قیام کے وقت شیمر نے ان کے خلاف جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار نے بھی اسے اور دیگر اموی امراء کو کوفہ کے ایک محلے جبانہ کی جنگ میں شکست دی، اور شیمر کو کوفہ میں حامیان بنی امیہ کے علاقے کی طرف بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مختار نے پھر اسے ایک گروہ کو اپنے غلام کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا تو شیمر نے بھی مختار کے غلام کو قتل کر دیا اور ساتھ ہی ایمان نامی قریہ کی طرف بھاگا، اور پھر وہاں سے شورش اور زمیرہ نامی گاؤں کے درمیانہ نامی قریہ کی طرف بھاگا، اور ایک خط ماسہ بن زبیر کے لیے بھیجا کہ جو مختار کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ تھا، لیکن مختار کے بعد سپاہیوں نے شیمر کا محاصرہ کیا اور ایسے حالات میں بھی اس کے ساتھ فرار ہو گئے، نیز اسے واصل جہنم کیا اور اس کا سر نحس مختار کے پاس بھیج دیا، اور اس کے منحوس بدن کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ مختار نے شیمر کے سر کو محمد بن حنیفہ کے خدمت میں روانہ کر دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔